اس سلسلہ امامت میں 4 علی، ایک علی مولا، ایک علی زین العابدین، ایک علی رضا علیہ السلام، ایک علی نقی علیہ السلام. چاروں علیوں میں ایک مصیبت مشترک ہے. ایک ظلم چاروں پر ایک جیسا ہوا، ایک جیسا چاروں پر ایک ظلم ہوا. چاروں کے گھروں کو آگ لگائی گئی. سورہ مبارکہ نور کی 36ویں آیت جب نازل ہوئی، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر اسمہ ویسبح لہ بالغدو والآصال، ان گھروں کو تعمیر کرو، ان کی تعظیم کرو جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. تو اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ وہ گھر کون سے ہیں جن کی تعظیم کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے؟ نبی نے فرمایا بیوت الانبیاء، وہ انبیاء کے گھر ہیں. بات مکمل تھی، جواب ہو چکا تھا، مگر ہم پر احسان کیا حضرت ابو بکر نے. برابر میں بیٹھے ہوئے حضرت ابو بکر کی آواز آئی یا رسول اللہ ھذا المکان منہا، یہ علی و بطول کا گھر ان میں سے ہے؟ فوراً سرکار نے فرمایا نعم من افضلہا، یہ ان سب سے افضل ہے، یہ سارے نبیوں کے گھروں سے افضل گھر ہے جو علی و بطول کا گھر ہے. اب بھی نہ روئیں، جو تمام نبیوں کے گھروں سے افضل گھر، کیا ساری مسجد اسے جلانے جاتی؟ 1-2 کتابیں نہیں ہیں، 32 کتابیں تو ہم نے وہ کھول کھول کر دکھائی ہیں، اور پھر انہی کتابوں کو ہم نے ان کے عکسوں کو چھاپ دیا ہے، وہ 46 ہو چکی ہیں. 46 کتابوں کے عکس میرے پاس موجود ہیں. کل کوشش کروں گا اپنی گاڑی میں ان کو 150 نسخے لے آؤں، جو چاہے لے لے مجھ سے. اور اب تک 100 سے زیادہ لوگ مکتب اہل بیت کو اس کتاب کے پڑھنے کے بعد اختیار کر چکے ہیں، لے جاتے ہیں اپنے کسی بھی بڑے کے پاس. یہ ہماری کتاب ہے جس میں لکھا ہے کہ زہرا پہ دروازہ گرا. اجرکم اللہ. پوچھتے ہیں جا کر یہ ہماری کتاب ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ سیدہ کی آواز آئی تم جس گھر کو جلانے کی بات کر رہے ہو اس میں حسنین رہتے ہیں؟ تو جواب دی وَإِنْ حسنین بھی رہتے ہوں تو ہم گھر کو آگ لگا دیں گے. یہ ہماری کتاب ہے جس میں کہا گیا کہ مجھ سے 3 ایسی بڑی غلطیاں ہوئیں جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھیں. ان میں سے ایک، میں فاطمہ کے گھر میں گھسا. یہ ہماری کتاب ہے. اجرکم اللہ. رو رہے ہیں نا آپ؟ آج علی کا سر زخمی ہے، زینب مسلسل رو رہی ہیں، عباس کو جب رونا آتا ہے دیوار کی طرف منہ کر کے روتے ہیں. ساری مسجد آئی تھی گھر کو آگ لگانے. جب سیدہ نے، پہلے علی کی بات کر رہا ہوں، جب سیدہ نے آواز دی کہ اس گھر میں حسنین رہتے ہیں، میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں، میرے بابا کو رحلت کی ہے، ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا. تو ابن قتیبہ دینوری الامامۃ والسیاست میں لکھتے ہیں کہ لوگ منہ موڑ موڑ کے رونے لگے اور سب چلے گئے الا 10 لوگ رہ گئے، اور ان 10 لوگوں نے دروازے کو آگ لگا دی. میرا رونے والوں سے سوال ہے کہ جب آگ لگ رہی تھی علی کہاں تھے؟ یہی تو علی کا امتحان ہے. یا علی میرے بعد تمہارا امتحان یہ ہوگا تمہاری زوجہ پہ ہاتھ اٹھایا جائے گا. مجھ سے وعدہ کرو، ہاتھ پکڑ کر کہا نبی نے. مولا علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا مجھ سے وعدہ کرو تلوار نہیں اٹھاؤ گے. مولا علی نے فرمایا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں تلوار نہیں اٹھاؤں.
جب کسی نے پوچھا نا تو فرمایا میں مدینے کی گلیوں کو خون سے رنگین کر دیتا، مگر میں نے نبی سے وعدہ کیا تھا کہ تلوار نہیں اٹھاؤں گا۔ اجرکم اللہ۔ ایک دن بہت رو رہے تھے، بعد میں علی کو رونا آ رہا تھا، بعد میں علی مولا کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، تو حضرت ساسا ابن سوہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کے صحابی مولا کے قریب آئے، کہا مولا آج آپ کو رونا بہت آ رہا ہے۔ فرمان لگے آج دربار میں تم نے دیکھا نہیں کہ جب لوگ اپنا ٹیکس جمع کروا رہے تھے، مالیات جمع کروا رہے تھے، اپنی محصولات کا زکوٰۃ اور خمس اور مالیات جمع کروا رہے تھے، تو قنفس سے کہا کہ تمہیں مال معاف ہے، تو تم نے دیکھا نہیں کہ قنفس کو مال معاف کیوں کر دیا؟ ساسا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا یا علی آپ فرمائے کا فاطمہ پہ ہاتھ اٹھانے کے بدلے میں کوئی علی کا درد بھی تو سنے۔ کہاں تھے میرے مولا؟ مولا وہی تھے۔ جو شیر خدا کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ شیر خدا تھے، شیر نہیں تھے۔ وہ صرف شیر نہیں تھے جو آستینے لوٹے اور چیرے اور پھاڑے، وہ اللہ کا شیر ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق شجاعت دکھائے گا، جو اللہ کی مشیت ہوگی اس کے مطابق شجاعت دکھائے گا۔ کیوں نبی فرما رہے ہیں جیسے یہاں مولا علی کے لیے فرمایا من سبک فقط سبنی، کیوں فرما رہے ہیں جس نے مجھے میری فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا؟ کیوں نہیں فرمایا جس نے میری عائشہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا؟ کیوں نہیں فرمایا جس نے میری ام سلمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا؟ کہیں لا کر دکھا دو بی بی کے لیے فرمایا جس نے میری ام حبیبہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے میری ماریہ قبطیہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ کیوں کہہ رہے ہیں جس نے میری فاطمہ کو ناراض کیا؟ ایک گھر جو علی کا جلایا گیا، دوسرے گھر کا سنیں گے تذکرہ، دوسرے علی کا تذکرہ سنیں گے۔ ایک یزیدی سپاہی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک بی بی جلتے ہوئے خیمے میں جانا چاہتی ہے اور خیمے کی چوب سے ٹکراتی ہے، کبھی اس کی عبا میں آگ لگتی ہے کبھی اس کے دامن میں آگ لگتی ہے، وہ رستہ بدل کے پھر جانا چاہتی ہے۔ کہتا ہے میں یہ سمجھا کہ لوٹنے والوں نے اس کے سر پہ کوئی ضربت ماری ہے جس سے اس کی آنکھوں کا نور چلا گیا ہے اور اسے نظر نہیں آ رہا کہ آگے آگ جل رہی ہے۔ تو کہتا ہے میں دوڑتا ہوا آیا اور میں نے کہا بی بی تمہیں نظر نہیں آ رہا آگے تو آگ جل رہی ہے؟ تو اس بی بی نے مڑ کر مجھے دیکھا اور کہا یا شیخ انا لنا علیلن، اس خیمے میں میرا بیمار رہ گیا ہے جو اپنے پیروں سے چل کے نہیں آ سکتا۔ اور وہ بی بی علی کی بیٹی زینب وہ چلتے ہوئے خیمے میں چلی گئی اور اپنی پشت پہ علی زین العابدین کو اٹھا کر لائی۔ یہ دوسرے علی کے گھر کے جلنے کا ذکر ہے۔ تیسرا علی امام علی الرضا، ان کے گھر کو آگ لگائی گئی، بی بی معصومہ قم کا دامن جلا۔ اجرکم اللہ، بہت رو لیے، بس آخری روایت سن لیجئے۔ چوتھا علی نقی، جب امام علی نقی کے گھر کو آگ لگائی گئی نا تو امام روتے ہوئے باہر آ رہے تھے۔ جب بیویوں کو اہل خانہ کو باہر لے کر آئے تو امام کے آنسو روک نہیں رہے تھے، تو امام سے بس آخری جملہ، امام سے کسی نے کہا امام مولا آپ امام ہیں، آپ اصبر الصابرین ہیں، آپ کا گریہ رک نہیں رہا۔ فرمانے لگے جب گھر میں آگ لگ رہی تھی نا تو میری چھوٹی بیٹی فاطمہ کبھی اس حجرے میں جاتی تھی کبھی اس حجرے میں جاتی تھی اور اس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی اور وہ پکارتی تھی ہمیں بچاؤ۔ تو مجھے وہ منظر یاد آ گیا کہ کربلا میں سکینہ کے دامن میں آگ لگی اور حسین کی بیٹی پکار رہی تھی کوئی ہے جو نبی زادیوں کو بچائے۔ الا لعنت اللہ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، حاضرین کے رزق میں عزت میں اضافہ فرما، صاحب خانہ کے مرحومین کی مغفرت فرما، بہن اور والدہ کے درجات کو بلند فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، یا حسین یا حسین۔
مائک دے دیں.